بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جناب اس وقت کیا کہنا چاہیے چومکھی لڑائی شروع ہو چکی ہے سیاست میں، اور نواز شریف صاحب، مریم بی بی وہ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں اور بہت ہی دھواں دار قسم کی تقریریں کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اداروں کو للکار رہے ہیں، اور ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کہا تو پھر ہمارے پاس بہت بڑے ثبوت ہیں، اور ایسے ثبوت ہیں کہ کسی کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جناب آج آخر اس میں اتنی کیا ہوا ہے چند دنوں میں، اور ان کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہیں۔ لندن سے کچھ اطلاعات آئی ہیں، ہمارے جو دوست مخبر ہیں انہوں نے کافی کچھ بتایا ہے کہ لندن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا کیا وہاں پہ ایک ٹی وی لگایا ہوا ہے، وہاں پہ جو بھی آتا ہے کوئی اہم آدمی کو غیر ملکی، وہ ٹی وی آن کر دیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ذرا سنائیں یہ ساری چیزیں۔ پھر نہ صرف وہاں پہ کچھ چیزیں سنائی جاتی ہیں بلکہ اس کے مختلف سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک پیکٹ پورا بنایا ہوا ہے اور وہ پھر پیکٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ ذرا فارغ وقت میں آپ جا کے سر ان کو ذرا سنیے گا۔ تو یہ سب کچھ ان کی ڈیٹیلز ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی کہ جناب اس کے پیچھے یہ تلخی کی وجہ پھر کیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اور ان کے کچھ لائک مائنڈڈ بہت منورٹی ہے، وہ جو کچھ اس وقت اگریسو ہوئے ہیں، یہ ایک ٹریلر ہے۔ آگے جا کے فلم ذرا بہت بڑی ہونے والی ہے، اور اس فلم کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ چودھری صاحب ہوگا اعصاب شکن، جس کے پہلے اعصاب جواب دے گئے وہ ہار جائے گا، اور جس کے اعصاب برقرار رہے وہ یقیناً جیتے گا۔ تو چودھری صاحب اب انہوں نے 2-3 کام شروع کر دیے ہیں۔ وہ یہ شروع کیے ہیں جناب کہ ایک تو آج سے انہوں نے پارٹی کے 5 ایم پی ایز کو، پنجاب اسمبلی کے 5 ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا، اور ان پہ الزام ہے جناب کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کیوں ملے۔ پھر اسی طریقے سے فیٹف سے متعلق قانون سازی، جس میں پاکستان کے لیے بہترین قانون سازی تھی، قومی مفاد میں تھی، اس پہ جن ارکان پارلیمان نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ایک طرف پارٹی پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب کچھ اور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب جو صاحب آج جو 5 لوگوں کو نکالا ہے، تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو لوگ زیادہ ہیں، تو انہوں نے صرف 5 کو کیوں نکالا ہے؟ نہیں، یہ 5 تو تک 2-3 دن پہلے ملے ہیں نا وزیر اعلیٰ سے، تو انہوں نے ابھی باقیوں کو وارننگ دی ہے کہ جی آپ یہ جو ان کا حشر ہم نے کیا باقیوں کا بھی کریں گے۔ وہ ہونا کچھ نہیں ہے، ان کے 3 گروپ بننے ہی بننے ہیں، اٹ از میٹر آف ٹائم۔ اور کوئی شخص باقائمی ہوش و حواس اپنے عقائد، اپنی یعنی اس کا ملک کے مفادات کے برعکس جو بھی لائن لے رہا ہے، خواہ وہ جتنا بھی میک اپ کر کے اور جو اس کو بن سنور کے آپ گفتگو کریں لچھے دار، کوئی ان کے جال میں نہیں پھنس رہا اور پھنسنے والا، اور یہ بہت منہ کی کھائیں گے۔ اور یہ جو حملے کر رہے ہیں یہ ان کی ڈیسپریشن ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال جو بدترین وقت تھا عمران خان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی کریڈیبلٹی سے، اپنی دیانتدارانہ یعنی موقف کے ذریعے برا وقت نکال لیا ہے۔ اب وہ اکانومی کو بہتر طرف لے چلے ہیں، جس کے نتیجے میں بیٹر گورننس اور بیٹر پرفارمنس اینڈ پرو پیپل پالیسی دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اور اگر ان کو کام کرنے کا موقع مل گیا اگلے 3 سال، تو پھر ہمارا جو ہے یعنی 1/3 سیٹیں بھی نہیں آئیں گی اگلے الیکشن میں، کیونکہ بہت ڈسکریڈٹڈ ہے، اور ان کی تمام قیادت اور تمام لوگ جو ہیں وہ لوٹ مار۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 25 سے 30 ایم این اے اور اس سے ڈبل ایم پی ایز اور ان کے عہدیدار، ان کے خلاف کیسز جو ہے نیب کے، ایف آئی اے کے، اینٹی کرپشن کے رائپ ہیں۔ جی
اشرف انصاری مکمل صاحب. کیسز موجود ہیں. میں بات جملہ مکمل ہاں جی ہاں جی. اور اب یہ ان کو اکٹھا گرفتار کرنا ہے یا ون آفٹر دی ادر، یعنی آپ اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی کیا افراتفری مچ